الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اهتدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا رب ذو الجلال جل جلاله أعظم شأنه أتم برهانه جل ذكره عز اسمه کی حمد و ثنا کے بعد حضور مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کے دربار ناز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نذرانِ تقریب ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد وارثان محراب و منبر پر ارباب فکر و دانش اہل محبت و اہل مودت معزز و محترم محتشم سامعین و ناظرین و حاضرین خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و توفیق سے آج کے درس جمعۃ المبارک میں ہم جس موضوع پر لب شائع کرنے اور سماعت گفتگو کی سعادتیں حاصل کریں گے وہ موضوع ہے خصائل و شمائل حضرت خلیل اللہ علیہ السلام. دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس عظیم مسند پر بیٹھ کر بیان حق کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہم سب کو حق سماعت کر کے اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ یہ بات ہر صاحب شعور پر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار خصلتیں اور بے شمار شمائل عطا فرمائے، جن کا احاطہ کرنا یہ انسان کے لیے ناممکن ہے، مگر ان میں سے چند ایک کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگیوں کو سنوارنا یہ انسان کے لیے ممکن ہے۔ تو اسی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے خصائص و شمائل سماعت کر کے انہیں یاد رکھنے اور آپ کی سیرت طیبہ سے اللہ تعالیٰ ان عظیم موتیوں کو سمیٹ کر اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابتدا میں قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید کی اس بابرکت آیت کریمہ کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو بڑے احسن انداز میں بیان فرماتا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس بندے سے بہترین دین کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے جو اپنی گردن کو اللہ رب العزت کے دربار میں جھکاتا ہے اور اس حال میں نیکی کرتا ہے۔ فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پیروی کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، جو کہ ایک سچا اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات جل کریم نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفظ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، یعنی وَاتَّخَذَ اللَّهُ بنایا اللہ نے ابراہیم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، اپنا خلیل۔ تو اگر ہم قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کریمہ پر نظر کریں تو اس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے خصائص کو بیان کرتے ہوئے آپ کی یہ خصلت بیان فرمائی کہ رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ مقام خلت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیب فرمایا۔ پھر اب اگر ہم
لفظ خلیل کے اوپر نظر کرے کہ خلیل کا مطلق معنی ہوتا ہے دوست، لیکن اس کے اندر جو معنی مستتر ہے اگر اس کے اوپر غور کریں تو خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کے سوا کسی اور کو نہیں جانتا، یعنی اس کا دل اپنے محبوب کے سوا ہر کسی سے خالی ہوتا ہے اور اپنے محبوب کی محبت کے سوا اس کے دل سے ہر ایک محبت منقطع ہوتی ہے۔ تو جس کے دل سے اپنے محبوب کے سوا ہر محبت منقطع ہو اور ہر قسم کا خلل وہ مکمل طور پہ اس کے دل سے دور ہو اور اپنے محبوب سے جو گہری محبت کرنے والا ہو اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب اگر ہم اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ذیشان کی طرف نظر کریں تو صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 5532 ہے، یعنی حدیث نمبر 532 کے اوپر اگر ہم نظر کریں تو حضرت عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا جندب سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال آپ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل ان يموت بخمس، کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کو سماعت کیا۔ کب سماعت کیا؟ کہ آپ کے وصال اقدس سے 5 دن پہلے، قبل ان يموت بخمس، یعنی 5 دن پہلے میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وصال اقدس سے یہ فرماتے ہوئے سنا، وَهُوَ يَقُولُ، کہ وہ فرما رہے تھے انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اس بات سے اللہ رب العزت کی طرف بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو خلیل بناؤ، یعنی سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اس بات کو سماعت کیا کہ سرکار نے فرمایا میں اللہ رب العزت کی طرف اس بات سے بری ہوں کہ میں تم میں سے کسی کو خلیل بناؤں۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، اس لیے کہ مجھے میرے رب نے اپنا خلیل بنایا۔ یعنی ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو بھی خلیل بناؤں اس بات سے بری ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور پھر آگے مثال دی اور وہ تفصیل کیا بیان کی، کَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اسی طرح رب نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور آگے جو بات ہے وہ بڑی پیاری بات ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ الا وَإِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحين مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا اني انهاكم عن ذلك
فرمایا خبردار تم سے پہلے لوگ انہوں نے انبیاء علیہ السلام و تسلیم اور صالحین امت کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. تم نے کسی بھی نیک یا کسی بھی نبی کی قبر کو عبادت گاہ نہیں بنانا، بلکہ انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تم کسی بھی نیک کی قبر کو عبادت گاہ بناؤ. تو کسی بھی نیک، خواہ وہ اللہ کا ولی ہو، خواہ وہ صحابی رسول ہو، خواہ وہ اللہ کے نبی ہو، کسی کی بھی قبر کو عبادت گاہ بنانا یا اس کو سجدہ کرنا یہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات سے اپنے امتیوں کو منع فرمایا. لیکن وہاں برکت حاصل کرنا اور وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنا یہ ہماری شریعت کے اندر جائز ہے. جس طرح قرآن مجید قرآن رشید میں یہ واضح پیغام موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آپ کے دربار میں پہنچ جائیں اور آپ کی قبر انور کے قریب کھڑے ہو کے یا آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے قریب کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگے تو رب ہر گناہگار کی گناہ کو معاف فرما دے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے محبوبوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، ان کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، عبادت نہیں کرنی ان کی. رہی بات ان کی عزت، ان کی قبور کی تقریب و تعظیم کرنے کی، تو ہماری شریعت اس بات کی ہمیں اجازت عطا کرتی ہے. اب ہم قرآن کی سورہ النساء آیت نمبر 125 پر نظر کریں تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے لیے ہم اللہ رب العزت نے خلت کا لفظ بولا ہے. اور اگر صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 532 کے اوپر نظر کریں تو اس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام و تسلیم نے جب اپنی خلت کو بیان کیا تو سرکار نے مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی خلت کی عطا فرمائی. تو اس بات سے یہ بالکل عیاں ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے جس کے دل کو بنی اسرائیل کے اندر اپنی محبت کے لیے خالی کر دیا اس انسان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو جہاں اللہ نے یہ خصلت سے اعلیٰ عطا کی کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضیافت کا بھی انعام عطا کیا کہ آپ بڑے مہمان نواز بھی تھے. اور جہاں آپ مہمان نواز تھے وہاں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فنا فی اللہ بھی تھے، اور جہاں فنا فی اللہ تھے وہاں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم ایک بہت بڑے سخی بھی تھے. پھر بے شمار خوبیاں قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی بیان کی، جن کو اگر دیکھا جائے تو تعمیر کعبہ یعنی کعبہ شریف کی تعمیر میں مزدوری کرنا یہ بھی خاصہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا. اور پھر مقام صفا پر کھڑے ہو کے ساری کائنات کے اندر پیغام حج کو عام کرنا یہ بھی خاصہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور پھر اگر دیکھا جائے تو آج کروڑوں کی صورت میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں یہ بھی خاصہ مقبولیت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالی نے بے شمار خوبیاں عطا کی، بے شمار خصلتیں عطا کی. تو جن میں سے چند ہم آج کے درس سے بعد میں پڑھیں گے. اور پہلی خصلت جو میں نے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی کہ رب ذوالجلال نے ان کو
خلیل بنایا اور ان کی خلت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرما کے یہ ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ ابراہیم علیہ السلام رب کے وہ محبوب ہیں کہ اللہ نے ان کی محبت کو ما سوى اللہ کے لیے منقطع فرماتے ہوئے ان کے دل میں صرف اپنی محبت کو جاگزی کیا اور وہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ فقط اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے پیار کرنے والے۔ اب آگے دیکھیں تو ضیافت مہمان نوازی یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصلت ہے۔ جتنی دیر تک کوئی مہمان آپ کو نہ ملتا اتنی دیر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھایا، کھانا تناول نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ کوئی مہمان آتا تو آپ اس کو اپنے ساتھ کھانے میں ملاتے اور پھر کھانا تناول فرماتے۔ تو میرے بھائی ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے کسی مہمان کو تلاش کر رہے تھے کہ آپ کو ایک بوڑھا آدمی ملا جس کی عمر 80 سے قریب ہوگی یا 80 سے کچھ اوپر ہوگی، یعنی 80 سال کے قریب ایک بندہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ معارج النبوہ کے اندر مولا معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معارج النبوہ کی جلد اول صفحہ نمبر 676 پہ اس بات کو رقم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی آپ کو ملا تو آپ اس کو لے کر اپنے دسترخوان پر پہنچ گئے اور جب دسترخوان پہ آئے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ جب اس کو بٹھایا تو اس نے کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا۔ جب اس نے اللہ کا نام نہ لیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں غیر مسلم ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اسلام کو قبول کر لے۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی صورت بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جب اس نے اسلام قبول کرنے سے دین ابراہیمی کو ماننے سے انکار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب آپ نے اپنے دسترخوان سے اٹھایا تو وہ بندہ چلا تو رب ذوالجلال جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ ابراہیم آج آپ نے ایک بندے کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، آپ نے یہ خیال نہ کیا کہ اس کی عمر کو دیکھا جائے کہ 80 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، آج تک وہ ہماری نافرمانی کرتا رہا، لیکن ایک دن بھی ہم نے نہ اس کے کھانے کو بند کیا نہ اس کے پانی کو بند کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیسے مہمان نواز ہیں کہ آپ نے ایک دن اسے کھلانا پسند نہیں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا تیری محبت کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا ہماری محبت اسی میں ہے کہ آپ اس کو بلاؤ اور اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بوڑھے کی طرف لپکے اور اس بوڑھے کو تلاش کیا، جب اس کو تلاش کیا تو اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر پہلے تو آپ دسترخوان پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے اور اب آپ کھانا کھلانے کے لیے تیار ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے خلیل نے مجھے اس کے اوپر توبیخ کی ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ تو وہ بندہ فوراً جو ہے وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، میں زندگی بھر اس کی نافرمانیاں کرتا رہا اور آپ مجھ سے ناراض ہوئے، مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ میری وجہ سے اپنے خلیل پر عذاب کر رہا ہے۔ اسی وقت اس بندے نے کلمہ پڑھا اور دین ابراہیمی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی آپ مہمان نواز تھے اور کیسے مہمان نواز تھے کہ ایک مرتبہ ایک لوگوں کا جمعی غفیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا کھانا کھانے کے لیے۔ جمعی غفیر آ گیا، یہاں تک کہ جو آپ کے دسترخوان پہ نعمتیں لگی ہوئی تھی وہ نعمتیں کم پڑ گئی۔ اس وقت آپ مصر میں تھے تو وہاں ایک آپ کا دوست تھا جس کے پاس غلہ موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا، فرمایا جاؤ میرا اونٹ لے جاؤ اور جا کے میرے فلان مصری دوست کو کہو کہ یہ اونٹ گروی رکھ کے ہمیں کچھ غلہ عطا کرے تاکہ ہم اللہ کی مخلوق کو وہ غلہ کھلائیں۔ تو جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خادم اس بندے کے پاس آئے
تو آ کے اس بندے سے کہا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بھیجا ہے اور آپ یہ اونٹ دے رہے ہیں، یہ اونٹ اپنے پاس رکھو، ہمیں کچھ غلہ چاہیے کہ آپ کے ہاں مہمان ہیں اور آپ مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کی طرف سے یہ پیغام اس مصری دوست کو پہنچایا گیا تو اس نے یہ بات کہہ کے معذرت کی، کہنے لگا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس تو اتنا غلہ نہیں ہے میں تمہیں دے سکوں۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ بھی مجبور ہے تو لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ راستے سے گزرتے ہوئے جو سواریاں پاس تھی ان سواریوں کے اوپر جو توڑے وغیرہ پڑے ہوئے تھے ان توڑوں کے اندر ریت بھر لی اور ریت بھر کے اپنے اونٹوں کے اوپر لاد لیے اور لاد کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے جو ہے وہ دیا۔ جب وہ اونٹوں کی ایک قطار ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ریت کے بھرے ہوئے توڑے اس کے اوپر لادے ہوئے تھے، لیکن قربان جاؤں کہ جب لوگوں نے لا کے آپ کے غلاموں نے ان کو کھڑا کیا تو آپ نے اپنی کنیزاؤں سے اپنے غلاموں سے یہ فرمایا کہ اس سے آٹا نکالو، اس سے گندم نکالو اور نکال کے اس کو پکاؤ اور لوگوں کو بانٹو۔ تو لوگوں جب آپ کے غلاموں نے ان توڑوں کو کھولا تو جن کے اندر ریت بھری ہوئی تھی رب ذوالجلال نے ان تمام کو گندم کی صورت عطا فرمائی، آٹے کی صورت عطا فرمائی۔ تو آپ نے پوچھا، فرمایا کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضور کہ آپ کے مصری دوست کی طرف سے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، آپ فوراً جان گئے، فرمایا کہ یہ مصری دوست کی طرف سے نہیں، یہ میرے حقیقی دوست کی طرف سے، یعنی میرے حقیقی دوست کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مہمان نوازی پر کتنی رفت بندے کو عطا فرماتا ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ مہمان نوازی کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس اپنے بندے کے لیے ریت کے بھرے ہوئے توڑوں کو گندم اور آٹے کی صورت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اسی لیے ہمارے بزرگ مہمان کے آنے پہ خوشی کرتے تھے، اور جس گھر میں مہمان نہیں آتا تھا وہ اللہ کے دربار میں روتے تھے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی تو میرے پاس کوئی مہمان نہیں آ رہا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اگر نظر کریں تو آپ کے ہاں جب مہمان آتا تو جتنی دیر تک مہمان آپ کے گھر میں موجود رہتا حضرت عمر اتنی دیر تک بیٹھا نہیں کرتے تھے بلکہ کھڑے رہتے اور خود مہمان کی خدمت کرتے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ مہمان کے آنے پہ بیٹھتے نہیں ہیں اور مسلسل جو ہے وہ خدمت کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ لوگوں تمہیں نہیں خبر جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ کسی مہمان کو بھیجتا ہے تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا بھی نزول شروع ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جتنی دیر تک کسی گھر میں مہمان رہتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ تو ہمارے محبوب الاسلام کے غلام امیر المومنین حضرت عمر نے کہا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز سے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں مہمان آئیں اور فرشتے ان کی مہمان نوازی کے لیے کھڑے رہے اور میں بیٹھ جاؤں، میں فرشتوں کی حیا کر کے جتنی دیر تک مہمان میرے گھر میں رہتا ہے میں اتنی دیر تک فرشتوں کی حیا کی وجہ سے کھڑا رہتا ہوں۔ میرے بھائی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مہمان نواز تھے، تو یہ بھی ایک خصلت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور آگے دیکھیں تو فنا فی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ بھی تھا کہ آپ فنا فی اللہ تھے، اللہ کی محبت میں اس قدر راسخ تھے کہ ایک طرف اللہ کی محبت ہوتی دوسری طرف کائنات کی مختلف اشیاء ہوتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز بھی اگر قربان کرنی پڑتی اللہ کے نام پہ تو ابراہیم علیہ السلام کو قربان فرما دیا۔ اب اس پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال بہت زیادہ عطا فرمایا تھا، اونٹ، بکریاں، گائے، دیگر اس طرح کے جو مویشی ہیں اللہ نے لا تعداد ان کو عطا فرمائے تھے اور بڑی کثرت تھی آپ کے پاس مال کی۔ تو ایک دن اللہ نے فرشتوں میں یہ کہا، فرمایا فرشتوں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ تو نے ان کو مال کی کثرت سے
اتنی دی ہے کہ وہ تو تیرے خلیل بنے گے، یعنی کہ جس بندے کو اتنی نعمتیں عطا کی ہوں وہ تو خلیل ہوتا ہی ہے، وہ تو جس کی طرف سے نعمتیں ملے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا باری تعالیٰ میں پھر ان کو جا کے آزماؤں، یعنی ان کی آزمائش کروں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو۔ تو فرشتہ آیا زمین کے اوپر آ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چلا رہے تھے، تو بکریاں چلا رہے تھے کہ فرشتہ ایک کھیت میں آ کے چھپ کے بیٹھ گیا، اور چھپ کے بیٹھ کے فرشتے نے اپنی نوری زبان سے اللہ کی تسبیح کی، اور وہ تسبیح کی جو آج آپ رمضان میں نماز تراویح کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ وہ فرشتے نے کون سی تسبیح کی؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس فرشتے نے ایک کھیت میں بیٹھ کے یہ تسبیح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں اپنے معبود برحق کے نام کی صدا پڑی، اور جب صدا پڑی تو آپ اپنے جانوروں کو چھوڑ کے تلاش کرنے لگے کہ وہ کون ہے جس نے جنگل بیابان میں میرے محبوب کا نام لیا، جس نے میرے محبوب کا جنگل بیابان میں نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاش کرنے لگے، تو تلاش کرتے کرتے جب آپ آئے نا تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ ایک کھیت میں بیٹھے ہوئے انسانی روح میں، وہ ایک فرشتہ تھا لیکن روح بھی انسانی تھا، تو وہ اللہ کے نام کی یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ وہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب آئے اور آ کے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابھی جو کلمات پڑھ رہا تھا یہ ایک مرتبہ اور نہیں سنا تھا؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ پہلے تو میں اپنی مرضی پر پڑھ رہا تھا، اب آپ کی فرمائش ہے، اگر آپ فرمائش کرتے ہیں تو بتائیں اگر میں دوبارہ یہ تسبیح کروں تو مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بکریاں چل رہی ہیں اگر تم مجھے میرے محبوب کا نام ایک بار سنائے تو میں یہ بکریوں کا آدھا ریوڑ اس کے بدلے میں تجھے عطا کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس فرشتے نے نام سنایا، اس نے دوبارہ تسبیح پڑھی، آپ نے آدھا ریوڑ دے دیا، پھر دوبارہ آرزو کی، فرمایا یا ایک بار اور سنا، تو وہ کہنے لگا اب کیا دیں گے؟ فرمایا ابھی آدھا ریوڑ پیچھے موجود ہے، میں یہ بھی تجھے دے دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے دوبارہ تسبیح سنائی، اللہ کا نام سنایا، تو آپ نے دوسرا آدھا ریوڑ بھی دے دیا۔ جب دوسرا آدھا ریوڑ دیا تو پھر آرزو کی، کہنے لگے کہ یار ایک مرتبہ پھر ذرا میرے محبوب کا نام سنا۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ پہلے تو بکریاں تھی، آپ نے اسی من میں مجھے دے دی، اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اب آپ کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکریاں چرانے کے لیے تجھے کسی خادم کی بھی تو ضرورت ہوگی، تو ایک بار مجھے محبوب کا نام سنا، میں اپنے محبوب کے نام پہ تیری ساری زندگی خدمت کرنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس فرشتے نے بتایا، وہ کہنے لگا کہ میں کوئی بندہ نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور آج اللہ کے دربار میں آپ پہ فخر ہو رہا تھا، اللہ رب العزت آپ پہ فخر کر رہا تھا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ مال جو دیا ہے اس لیے وہ تیرے خلیل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مال ہو تب بھی وہ میرا خلیل ہے، اگر کائنات کی یہ ساری چیزیں اس سے چھین لی جائیں تب بھی وہ سب سے زیادہ میرے ساتھ ہی کرے۔ تو میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا، لہذا آپ آزمائش پہ پورے اترے ہیں۔ تو پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ اللہ کے نام پہ آپ بالکل فنا ہو جاتے تھے، اور رب کے نام پہ جو بھی طلب کیا جاتا آپ عطا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے۔ اب دیکھیں ہر انسان کو چار چیزوں سے بڑی محبت ہے کہ نہیں؟ بندے کو مال سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور مال کمانے کے لیے حلال و حرام جائز و ناجائز نہیں بندہ دیکھتا، بس یہ کہتا ہے کہ مال آنا چاہیے، وہ مال کمانے کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے۔ تو یہ مال ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ پھر ایک اپنی جان ہے، جان سے انسان کو بڑا
بڑا پیار ہوتا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. انسان کو ساری کائنات بھی اگر داؤ پہ لگانی پڑے تو انسان داؤ پہ لگا دیتا ہے, لیکن چاہتا یہ ہے اپنی جان بچ جائے. پھر اپنے وطن سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے. انسان اپنے وطن سے بڑا پیار کرتا ہے. کائنات کے کسی خوشے کسی کونے پہ چلا جائے, کائنات کے کسی گوشے پہ چلا جائے, انسان جو ہے اس کو اپنے محبت وطن کی جو محبت ہے وہ ستاتی رہتی ہے اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کو اپنا وطن ملے. کب وہ وقت آئے گا جب وہ اپنے وطن جائے گا, تو وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے. اور چوتھی چیز, انسان کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اپنی اولاد کے بارے میں انسان ذرہ برابر بھی جو ہے وہ اونچ نیچ سماج نہیں کرتا. اپنی اولاد جیسے بھی ہو وہ اس سے پیار کرتا ہے. جس طرح ایک بادشاہ نے اپنی کنیزوں سے یہ کہا کہ جو بچہ سب سے خوبصورت ہے وہ بچہ میرے دربار میں لے کے آؤ. تو ایک کنیز گئی تو سیاہ کلر کا, موٹے ناک والا, موٹے ہونٹوں والا, کالے رنگ کا ناک نکل رہا تھا, بڑے پرانے کپڑے تھے. وہ اس بچے کو لے کے آ گئی اور جب آئی تو اس نے کہا جی یہ خوبصورت بچہ میں لے کے آئی ہوں. تو بادشاہ کہنے لگا میں نے خوبصورت کہا ہے اور تو میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ میں خوبصورت لے کے آئی ہوں. وہ کہنے لگا اس کا تو ناک موٹا ہے, اس کے تو ہونٹ موٹے ہیں, اس کا رنگ کالا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, تو اس کے ناک سے یہ جو نوزیں بہ رہی ہے. تو جب اس نے یہ اس کی قباحتیں بیان کی تو عورت فوراً بول کے کہنے لگی تو بادشاہ ہوگا تو اپنے گھر ہوگا, خبردار کوئی بات بھی نہ کرنا, یہ کسی عام کا نہیں, یہ میرا بچہ. انسان اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے. اپنی اولاد کمزور ہو, اپنی اولاد بدصورت ہو, اپنی اولاد سیاہ فام ہو, اپنی اولاد جیسی بھی ہو, 100 عیوب اس کے اندر موجود ہو, لیکن کبھی ماں باپ نہیں کہتے کہ میرے بچے میں یہ عیب ہے, بلکہ ماں باپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ جیسا میرا بیٹا ہے کائنات میں ایسا کوئی نہیں. تو حضرت دیکھیں اولاد سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے. پر ابراہیم علیہ السلام کیسے سخی تھے. اگر اللہ نے مال مانگا تو ابراہیم نے مال پیش کر دیا ہے. اگر اللہ نے وطن چھوڑنے کا کہا تو آپ نے وطن چھوڑ دیا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام سے آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی ہے. اور اگر بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے بھی تیاری کر دی. کائنات کی ہر چیز آپ نے قربان کی. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, فرمایا یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا. یعنی اللہ نے جو بھی فرمایا ہے, اللہ نے جس چیز کے بارے میں بھی آزمایا. اگر رب نے کہا کہ اپنے بچے کو چھوٹی عمر میں اور اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو, تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو قبیلہ جرم کے اندر بیت اللہ شریف کے قرب میں بالکل تنہا چھوڑ دیا اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. اگر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے, اس کی گردن پہ چھری چلاؤ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ کو حکم ہوا خواب میں کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائیں, تو آپ نے جب بچے سے کہا تو بچے نے بھی آگے سے کیا کہا کہ ابا جی جلدی کریں, اگر آپ میری گردن پہ چھری چلاتے ہیں تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کا حکم مان کر چھری چلانے کے لیے تیار ہے تو آپ کا بیٹا چھری کے نیچے لیٹ کے اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہ دیکھو اللہ کا حکم ہوا تو باپ اگر
تیار ہے تو بیٹا بھی تیار ہے. اللہ رب العزت نے کیسی محبت عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. اگر مال اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو ابراہیم نے مال خرچ کیا ہے. اگر اولاد اور بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑنے کا حکم دیا تو جنگل بیابان میں چھوڑا ہے. اگر اللہ رب العزت نے بچے کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم دیا تو چھری چلانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور اگر آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود کے بتا رہے ہیں کہ میں کائنات کی چیزوں سے نہیں رب ذوالجلال سے پیار کرنے والا ہوں. تو میرے بھائی بے شمار فصل ہیں اور بے شمار شمائل ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو خصوصیت کے طور پہ عطا فرمائی اور ان کی اہمیت کا انسان اگر اندازہ لگانا چاہے تو اندازہ نہیں لگا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی کام ایسے ہیں جو آج بھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر رائج فرمایا. کئی کام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے تو اللہ نے ان کاموں کو آپ کی امت میں رائج کیا. اب دیکھیں سب سے پہلے جس بندے نے ختنہ کیا اور اپنے ہاتھوں اپنا ختنہ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور یہ جو ختنے والی سنت ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام سے چل رہی ہے. حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہے ان ابراہیم الختن بالقلوب وهو ابن 80 سنہ. ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے 80 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ فرمایا. اور یہ ختنہ آج بھی اس امت کے اندر رائج ہے. تو یہ ختنہ بھی خاصا شمائل میں سے تھا ابراہیم علیہ السلام کے. اور آگے چلیں تو یہ جو منبر ہے نا مساجد کے اندر جن کے اوپر خطباء کرام بیٹھ کے خطبہ پڑھتے ہیں یہ منبر بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا. یعنی منبر پہ بیٹھ کے خطبہ پڑھنا یہ بھی ابراہیمی سنت ہے جو اس امت کے اندر آئے ہے. ہمارے نبی علیہ السلام بھی منبر پر خطبہ پڑھتے تھے اور پھر کیسا پیارا وہ عمل تھا اور کیسی پیاری وہ بات تھی. ہمارے نبی علیہ السلام منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور سرکار منبر بنوانے کا جب محبوب علیہ السلام سے پیشکش کی گئی تو کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں منبر بنوانے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا کیونکہ یہ منبر کسی عام نبی کا طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ منبر بنوانے کی سب سے پہلے سعادت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور یہ جو ہاتھ میں عصا پکڑنا عصا پکڑ کے خطبہ پڑھنا یہ بھی عصا پکڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ آج کل بزرگ جو ہاتھ میں عصا پکڑتے ہیں اس امت کے اندر بھی یہ رائج ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور پھر آپس میں جو معانقہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے سے گلے ملا جاتا ہے. اور یہ جو ہم پجامہ پہنتے ہیں پہلے تہبند پہنا جاتا تھا اور یہ پجامہ پہننا یعنی سلائی لگا کے شلوار کی صورت میں یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے رائج کیا تھا. اور کب رائج کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تہبند باندھا ہوا تھا. آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے وحی فرمایا ہے ہمارے خلیل آپ کے صدر اور زمین کے مابین کوئی چیز جو ہے وہ حائل ہونی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پجامہ بنوایا اور یہ پجامہ بنوا کے آپ نے اس کو پہن کے جب نماز پڑھی تو رب ذوالجلال اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے یہ پجامے والی سنت مصطفیٰ کریم کی امت کو بھی عطا فرمایا. اب دیکھیں ہمارے اندر تہبند بھی ہے اور ہماری قوم کے اندر پجامہ پہننا بھی ہے. یہ جو پجامہ ہے اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور مال غنیمت کی تقسیم یعنی کہ پہلے آپ سے قبل مال غنیمت جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر رکھا جاتا تھا یا کسی کھلے میدان میں رکھا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی اور اس کو اٹھا کے لے جاتی. لیکن مال غنیمت کی تقسیم کا جو آغاز ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے کیا. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی ردائے رحمت عطا کرے گا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام.
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ قیامت کے دن ردائے رحمت عطا کرے گا، اور یہ کیوں عطا کرے گا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف سے حکم ہوا آگ میں ڈالنے کا، اور آپ کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو ان ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کے بدن اقدس سے کپڑے بھی اتار دیے تھے، یعنی آپ کو برہنہ کر دیا، اور جب انہوں نے برہنہ کیا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا جنت سے ریشمی لباس لے کر جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے بدن کے اوپر پہناؤ، اور لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری محبت میں کامل ہو جائے تو ہم زمین کے اوپر اس کے لیے جنت کے لباس کا احسان فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ریشمی لباس ویسے مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت کی ریشم کا لباس جو ہے اس کا استعمال کروایا، اور پھر قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کے بدن کو برہنہ کیا گیا نمرود کی طرف سے، اللہ اس کے بدلے میں سب سے پہلے ردائے رحمت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے گا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ نے 20 صحائف عطا کیے تھے، یعنی 20 صحائف کا نزول اللہ نے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے اوپر کیا، جن میں کائنات کے بے شمار احکامات تھے اور بے شمار معاملات تھے۔ یہ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی طرف سے اس سنت کے اندر بھی اور اس امت کے اندر بھی سنت بنا کے رائج کیے گئے۔ اب دیکھیں یہ مانگ نکالنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر ختنے کرنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ناخن کاٹنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، زیر ہوئے ناف بال جو ہے ان کو اتارنا، بغلوں کے بال اتارنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ بالوں کے اندر جو سفیدی آتی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی سنت ہے۔ آج ہم تو سفیدی کو اتنا پسند نہیں کرتے، یہ سفیدی جب آ جائے تو اس سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم آپ کے بالوں میں سفیدی آئی، جب آپ کے بالوں میں سفیدی آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بال مبارک دیکھے، جب بال مبارک دیکھے تو اللہ سے عرض کی، کہنے لگے باری تعالیٰ یہ کیا ہے، کیونکہ آپ سے قبل کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، سب کے بال سیاہ تھے، اور پھر جب آپ جنت میں پہنچیں گے تو جنت میں بھی سیاہی ہوں گے، سفید نہیں ہوں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے اور کچھ بال سفید آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے دربار میں پوچھا، کہنے لگے یا اللہ یہ سفیدی کیا ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ آج کل تو کلر نکل آئے ہیں نا، وہ کلر لگا لگا کے اللہ رب العزت سے ضد کر رہے ہیں، اللہ سب کو سفید کرتا ہے، ہم ان کو سیاہ کرتے ہیں، وہ پھر سفید کرتا ہے، ہم پھر سیاہ کرتے ہیں، وہ پھر سفید کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں سفید کروں گا، ہم کہتے ہیں کہ ہم سیاہ کریں گے۔ آخر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا بس نہیں چلنا، یہ بال ہیں، ہم ان کے اوپر اپنا حکم نہیں چلا سکتے، تو پھر کہاں اپنا حکم چلا سکیں گے؟ تو آخر میں پھر ہم جناب اپنا مکمل طور پہ توبہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لو جی اب ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ بالوں میں سفیدی کا آنا یہ کیا اللہ کا انعام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بالوں میں جب سفیدی آئی تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے کہا باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 3 انعام عطا فرمائے، 3 انعام عطا فرمائے سفیدی کی صورت میں۔ وہ کون سے انعام ہے؟ فرمایا ہم نے آپ کو علم، حلم اور وقار عطا کیا ہے، یعنی جس کے بال سفید ہوتے ہیں ہم اس کو علم بھی دیتے ہیں، حلم بھی دیتے ہیں، اور وقار بھی عطا کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے بال مبارک سفید ہوئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ علم بھی ہے، یہ حلم بھی ہے، یہ وقار بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے دعا کیا مانگی، اللہم رب زدنی وقارا وعلما وحلما، یا اللہ میرے علم، میرے حلم، میرے وقار کے اندر برکت عطا فرما، یعنی کہ یا اللہ اس کو اور زیادہ کر، اگر یہ تجھے محبوب ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی محبوب ہے۔ میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام و تسلیم سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ فرشتوں سے گفتگو بھی کرتے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام و تسلیم نے آپ کے پاس آ کے آپ سے بات چیت کی، گفتگو کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے سے سوال کیا، آپ کہنے لگے کہ جب کسی گناہگار کے پاس آتے ہو تو کس کے ساتھ آتے ہو، یعنی گناہگار کی جب روح قبض
قبض کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا اپنی آنکھوں کو پلٹے، یعنی اپنا چہرہ دوسری سمت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری سمت کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے اپنی وہ صورت بنائی جس صورت میں گناہگار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ جب وہ صورت بنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو غش آ کے بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر گئے، زمین پر گر گئے۔ تو تھوڑی دیر بے ہوش رہے، جب بے ہوشی کے بعد ہوش آیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے پتہ کیا کہا؟ فرمایا کہ اسرائیل تو کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، کسی کے اوپر کوئی سختی کرے یا نہ کرے، یا جہنم کے عذاب کی اسے وعید سنائے یا نہ سنائے، تیری یہ صورت دیکھ لینا اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ یعنی یہ صورت دیکھ لینا گناہگار کے لیے بہت بڑی وعید ہے، اور ایسی صورت جو ہے اس کو دیکھ کے بندہ بہت بڑے عذاب کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یعنی وہ بندہ جو ہے وہ بہت بڑا عذاب تیری صورت کو دیکھنا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضور یہ تو ان کے لیے ہے جو گناہگار ہیں، لیکن ایک اور بھی چہرہ ہے جس چہرے کے ساتھ میں نیک لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے اور چہرہ ہے تو آپ نے فرمایا وہ کون سا چہرہ ہے؟ تو فرمایا چہرہ تھوڑا سا سائڈ پہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چہرہ سائڈ پہ کیا نا تو اسرائیل علیہ السلام نے اپنا روح بدلا۔ جب اپنا روح بدلا تو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ دیکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور مسکرانے لگے۔ تو آپ نے فرمایا اسرائیل تیری یہ صورت اتنی پیاری ہے کہ تو اگر کسی کے پاس آ کے اس کو یہ نہ بھی کہے کہ میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، بندے کی روح خود چھلانگ لگا کے تیرے ساتھ پٹ جائے۔ یعنی اتنی پیاری صورت ہے۔ ایک وہ صورت ہے جو عذاب والی ہے، کہ جو عذاب ہے اور جس میں وعید ہے، لیکن ایک وہ صورت ہے جو رحمت ہے جس میں برکت ہے، حفظ ہے۔ اور یہ کیفیت کن کے لیے ہے؟ ایک کیفیت ان کے لیے جو گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اور ایک کیفیت ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی بے شمار خصائص، بے شمار شمائل ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے ہیں، اور ان کو چند لمحات میں اور چند گھڑیوں میں مقید کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ اللہ نے جو بھی رفعت عطا فرمائی، وہ مقام خلت ہو، وہ مقام سیاست ہو، وہ فنا فی اللہ کی کیفیت ہو، وہ صحابت ہو، کعبہ شریف کی تعمیر ہو، وہ زمزم شریف کی برکات ہو، وہ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے لوگوں کا بلانا ہو، وہ قربانی کی قبولیت ہو، وہ ختنہ ہو، وہ بالوں کو کٹانا ہو یا مانگ نکالنا ہو، وہ بالوں کی سفیدی ہو یا عصا پکڑنا ہو یا منبر بنوانا ہو، مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہو یا دیگر معاملات میں اللہ کی محبت میں کائنات کی ہر چیز کو قربان کرنا ہو، ہم جس بھی خصلت کو دیکھیں ایک سے بڑھ کے ایک نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب الاسلام کے صدقے ہمیں اپنے پیارے محبوبوں کی خوبیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چل کے اللہ میں زندگیاں گزارنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔